بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور ابو مرخد اور زبیر رضی اللہ عنہم کو بھیجا۔ ہم سب گھڑ سوار تھے۔ فرمایا تم چلو یہاں تک کہ روضہ خاک ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پہنچو۔ وہاں ایک مشرکہ عورت ہوگی، اس کے پاس حاطب کی طرف سے مشرکین مکہ کی طرف لکھا ہوا خط ہے، وہ حاصل کر لو۔ ہم نے اس کو وہاں پا لیا۔ وہ اونٹ پر سوار جا رہی تھی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی۔ ہم نے خط کا مطالبہ کیا، اس نے کہا میرے پاس تو کوئی خط نہیں۔ ہم نے اس کے اونٹ کو بٹھایا اور تلاشی لی، لیکن ہمیں خط نہ ملا۔ ہم نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ نہیں بولا، ہم تجھ سے ضروری خط نکال لیں گے ورنہ تیرے کپڑے اتاریں گے۔ جب اس نے ہماری سختی دیکھی تو اس نے بالوں کی مینڈھیوں سے خط نکال دیا۔ ہم اس خط کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، اس حاطب نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے خیانت کی ہے، آپ مجھے اجازت دیجئے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ نبی علیہ السلام نے حضرت حاطب رضی اللہ عنہ سے فرمایا تجھے خط لکھنے پر کس چیز نے ابھارا؟ حاطب رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم، مجھے کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لاؤں؟ میں نے یہ ارادہ کیا کہ میرے اہل و عیال مکے میں ہیں، مشرکین کے نرغے میں ہیں، وہ اس خط کی وجہ سے میرے اہل و عیال سے رعایت برتیں گے، اس لیے کہ میرا وہاں کوئی رشتہ دار نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاطب نے سچ کہا، اسے بھلائی کی بات کے علاوہ کچھ نہ کہو۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا اس نے اللہ اور اس کے رسول اور مومنین سے خیانت کی ہے، مجھے اجازت دے دیں میں اس کی گردن ماروں۔ فرمایا یہ ایک بات ہے
کیا وہ بدرگین میں سے نہیں ہے؟ فرمایا بے شک اللہ رب العزت نے اہل بدر کا خود امتحان لیا ہے۔ بس فرمایا اب جیسا عمل کریں، میں نے ان کے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ فرمایا میں نے تمہیں معاف کر دیا، بخش دیا۔ یہ سن کر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آنکھیں پرنم ہو گئیں اور موتیوں جیسے آنسو آنکھوں سے ڈھلک پڑے، اور یوں غم بھری آواز میں گویا ہوئے اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضرت اسید ابن صفوان فرماتے ہیں جس روز ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وفات پائی تو مدینہ منورہ رونے والوں کی آوازوں سے گونج اٹھا، اور لوگ اس طرح پریشان تھے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے روز پریشان تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے روتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے اور فرما رہے تھے کہ آج نبوت کی خلافت ختم ہو گئی، یہاں تک کہ اس دروازے پر کھڑے ہوئے جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ پھر فرمانے لگے اے ابو بکر، تم سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے اور خالص اسلام والے اور پختہ یقین والے اور بہت زیادہ قناعت کرنے والے تھے، اور اسلام پر پکے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت زیادہ محتاط تھے اور بہترین ساتھی تھے، اور زیادہ مناقب والے، بلند درجات والے، اور مجلس کے لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب تھے، شرافت اور اخلاق میں، رہنمائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ مشابہ تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے تمام مسلمانوں کی طرف سے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی جب لوگ آپ کو جھٹلا رہے تھے، بس اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ان کا نام صدیق رکھا۔ حضرت حسین ابن دحوح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضرت طلحہ ابن برا رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ملنے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹنے لگے اور آپ کے پاؤں مبارک کا بوسہ لینے لگے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ مجھے جو چاہیں حکم دیں، میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت طلحہ نوعمر لڑکے تھے، اس لیے ان کی اس بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جاؤ اور جا کر اپنے باپ کو قتل کر دو۔ وہ اپنے باپ کو قتل کرنے کے ارادے سے چل پڑے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور فرمایا ادھر آ جاؤ، مجھے رشتے توڑنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کرنے کے لیے ان کے گھر گئے۔ سردی کا زمانہ تھا، خوب سردی پڑ رہی تھی اور بادل بھی تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آنے لگے تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر والوں سے آپ نے کہا مجھے تو طلحہ پر موت کے آثار نظر آ رہے ہیں، جب ان کا انتقال ہو تو مجھے خبر کر دینا تاکہ میں ان کی نماز جنازہ پڑھ سکوں، اور ان کی تجہیز اور تکفین میں جلدی کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی قبیلہ بنو سالم ابن عوف تک نہیں پہنچے تھے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا اور رات کا وقت ہو گیا تھا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے انتقال سے پہلے جو باتیں کیں ان میں یہ وصیت بھی تھی کہ مجھے جلدی سے دفن کر کے مجھے میرے رب کے پاس پہنچا دینا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بلانا، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ کہ حضور میری وجہ سے رات کو ہی تشریف لے آئے اور راستے میں یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچا دیں۔ چنانچہ رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیے بغیر نماز جنازہ پڑھ کر ان کے گھر والوں نے ان کو دفنا دیا،
صبح کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی قبر پر تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر پر کھڑے ہو گئے، اور لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صف بنا کر کھڑے ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی، اے اللہ تیری ملاقات طلحہ سے اس حال میں ہو کہ تو اسے دیکھ کر ہنس رہا ہو اور وہ تجھے دیکھ کر ہنس رہا ہو۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت زہری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ کی یہ شکایت بیان کی گئی کہ وہ مذاق بہت زیادہ کرتے ہیں اور بیکار باتیں زیادہ کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، اس میں ایک چھپی ہوئی خوبی ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ حضرت ادرا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک رات آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دینے لگا تو وہاں ایک آدمی اونچی آواز سے قرآن مجید پڑھ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ اونچی آواز سے قرآن پاک پڑھنے والا ریاکار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ تو عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ ہے۔ پھر ان کا مدینے میں انتقال ہو گیا۔ جب صحابہ ان کا جنازہ تیار کر کے انہیں اٹھا کر لے چلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے ساتھ نرمی کرو، اللہ نے ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کیا کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان پہنچے تو قبر کھودی جا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی قبر خوب کھلی اور کشادہ بناؤ، اللہ نے ان کے ساتھ کشادگی کا معاملہ کیا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مرنے کا بڑا غم ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے تھے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔